बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में मिड से पहले वीक 9 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने जनाब यूज़र्स के बारे में पढ़ा था कि वो इंसान, वो बंदा जो कंप्यूटर सिस्टम को या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है वो यूज़र कहलाता है। हमने यूज़र को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया था। बिगिनर्स यूज़र्स होते हैं, नॉलेजेबल यूज़र्स होते हैं, एक्सपर्ट यूज़र्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि हर तरह के यूज़र की नीड्स अलग होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और इसके अलावा हर तरह के यूज़र की सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होती हैं। हर यूज़र को हमने डिटेल से पढ़ा था, और फिर हर यूज़र के लिए हमने अलग से गाइडलाइंस भी पढ़ी थी कि अगर आप किसी बिगिनर के लिए या नॉलेजेबल यूज़र के लिए या एक्सपर्ट यूज़र के लिए कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, तो आप किन किन बातों का ख्याल रखोगे जिसकी वजह से जो यूज़र है उसकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें। इसके अलावा हमने यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम को डिटेल से डिस्कस किया था। यूज़र फोकस हमने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले वीक में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन स्टाइल्स। डिफरेंट तरह के इंटरेक्शन स्टाइल्स होते हैं। तो पहला जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो है कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड एंट्री। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस देंगे। अगर आप किसी यूज़र के लिए ये वाला इंटरेक्शन स्टाइल आप अडॉप्ट करते हो तो किन किन बातों का ख्याल रखोगे, और लास्ट में हम समराइज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस कमांड प्रॉम्प्ट के। राइट, सो आते हैं टॉपिक की तरफ। इंटरेक्शन स्टाइल्स। इंटरेक्शन स्टाइल्स का मतलब वो वेज़ हैं, वो डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब वो डिफरेंट टेक्निक्स जिनके थ्रू यूज़र किसी भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो कहलाते हैं इंटरेक्शन स्टाइल्स। मसलन अगर दो इंसान हैं आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो वो वर्बल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इशारों की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा लिख कर भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो इंटरेक्शन स्टाइल सिंपली रेफर्स टू द न्यूमरस वेज थ्रू विच अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, इसके अलावा इंटरेक्शन स्टाइल से मुराद कम्युनिकेशन मोड या कम्युनिकेशन स्टाइल सेट करना है। मसलन अगर आप किसी यूज़र के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपने इंटरेक्शन स्टाइल स्पेसिफाई करना होता है। कोई एक इंटरेक्शन स्टाइल स्पेसिफाई करने के बाद आप मज़ीद उस प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन एंड डेवलप करते हो, और उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन स्टाइल के रूल्स को या उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके यूज़र के लिए प्रोडक्ट बनाते हो। इसके अलावा सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन स्टाइल जो है वो यूज़र स्पेसिफिक भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर यूज़र के हिसाब से भी इंटरेक्शन स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हो। मसलन उस यूज़र की जेंडर के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, या उसकी नीड्स या उसकी कंस्ट्रेंट या उसकी जो नॉलेज है उसकी बेस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इंटरेक्शन स्टाइल जो है ये सूटेबल होगा इस यूज़र के लिए। राइट, इसके अलावा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से भी आप कोई ख़ास इंटरेक्शन स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हो। मसलन एक यूज़र है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में एक प्रोडक्ट को या आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपका इंटरेक्शन स्टाइल भी डिफरेंट होगा। सो सिचुएशन के हिसाब से भी आप इंटरेक्शन स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टास्क स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जिस काम के लिए बना रहे हो, उस टास्क की कुछ कंपल्जन्स हैं, या आप कह सकते हो कि उस टास्क की नेचर कुछ ऐसी है कि वो टास्क एक ख़ास तरह के इंटरेक्शन स्टाइल से ही हो सकता है। राइट, सो ये डिफरेंट आप कह सकते हो कि इन चीज़ों पर डिपेंड करता है इंटरेक्शन स्टाइल। राइट, और लास्ट है कंस्ट्रेंट्स। हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे कि किसी गोल को अचीव करने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल जो रुकावटें होती हैं, मसलन टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, मैन पावर वगैरह, तो ऐसा भी हो सकता है कि कंस्ट्रेंट इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको एक ख़ास इंटरेक्शन स्टाइल स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। राइट, सो यूज़र के हिसाब से भी हो सकता है इंटरेक्शन स्टाइल, सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकता है, टास्क स्पेसिफिक भी हो सकता है, और कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग भी आप कोई इंटरेक्शन स्टाइल किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। सो बहुत तरह के इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं इन टॉपिक से, बस
اس کورس میں تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلور کرنا ہے ان چیزوں کو، رائٹ. بہت سٹارٹ میں یہ والا انٹریکشن سٹائل بہت یوز ہوتا تھا. جو پروڈکٹ بنتے تھے تو وہ موسٹلی کمانڈ بیسڈ ہوتے تھے. کوئی بھی ٹاسک آپ نے پرفارم کرنا ہو تو اس کے لیے ایک پرٹیکولر کمانڈ یوز ہوتا تھا. کمانڈ کیا ہے؟ کمانڈ ایک پرٹیکولر کی ورڈ ہوتا ہے جس میں کچھ پیرامیٹرز بھی اسپیسیفائی کیے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کوئی فائلز کاپی کر رہے ہو تو سب سے پہلے کاپی کے لیے کوئی خاص کی ورڈ ہوگا، اور پھر پیرامیٹرز میں فائلز یا ملٹیپل فائلز ہو سکتے ہیں، ان کے سورس کے ایڈریسز، ان کی ڈیسٹینیشن کے ایڈریسز وغیرہ آ جاتے ہیں، رائٹ. کمانڈ پرومپٹ ایک بہت ہی ریجڈ انٹریکشن سٹائل ہے. ریجڈ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کی ورڈ میں گڑبڑ کر دی یا پیرامیٹرز کم یا زیادہ اسپیسیفائی کر دیے یا ایک پرٹیکولر آرڈر میں آپ نے وہ پیرامیٹر اسپیسیفائی نہیں کیے تو آپ کا ٹاسک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. جس طرح آپ لوگ کوڈ لکھتے ہو نا، پروگرامنگ کرتے ہو، آپ لیٹ سپوز 200 لائن صحیح لکھتے ہو، بس ایک جگہ پہ ایک سیمی کولن آپ مس کر دو تو پورا کوڈ آپ کا کمپائل اینڈ رن نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح کمانڈ پرومپٹ میں بھی یہی چکر ہے. ریجڈنس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ یوزر کو یہ سارے کمانڈز یاد کرنا ہوتے ہیں، اور ٹاسک کی ایگزیکیوشن کے دوران یوزر کو کوئی ہیلپ اویلیبل نہیں ہوتی جس سے آپ اس کو یہ ہیلپ کرا سکو کہ کمانڈ کا کی ورڈ کیا ہے اور پیرامیٹرز کی سیکوینس کیا ہے. یہ ساری چیزیں یوزر کو زبانی یاد کرنا ہوتی ہیں. اب جتنے زیادہ کمانڈز ہوں گے اتنے ہی زیادہ چیزیں یوزر کو یاد کرنی ہوں گی. سو یہی وجہ ہے کہ کمانڈ پرومپٹ ایکسپرٹ یوزر کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، جن کی نالج بھی زیادہ ہو اور اس کے علاوہ وہ کمپیوٹر کے فریکوینٹ یوزر بھی ہو، رائٹ. جو بگنر یوزرز ہیں یا اوکیجنل یوزرز ہیں، اگر آپ ان کے لیے کمانڈ پرومپٹ والا انٹریکشن سٹائل اڈاپٹ کرو گے تو بہت مسئلہ ہوگا، اور آئی ہوپ آپ لوگ فگر آؤٹ کر سکو گے کہ مسئلہ کیوں ہوگا. اس سے پہلے ہم یوزرز کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، رائٹ. اس کے علاوہ کمانڈ پرومپٹ میں لرنیبلٹی بہت پور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انٹریکشن سٹائل کی یوزیبلٹی بھی بہت کم ہے، رائٹ. اب کمانڈ پرومپٹ کو کوگنیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. کوگنیشن کیا ہے، کوگنیٹو پروسیسز کون کون سے ہیں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. دیکھو بچے، کمانڈ انٹری میں بہت زیادہ مینٹل ایکسرشنز یوز ہوتی ہیں کیونکہ ہر ٹاسک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. سملر ہو سکتا ہے لیکن 100% سیم نہیں ہوگا کیونکہ ہر دوسرے کمانڈ کا جو کی ورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ پیرامیٹرز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. دیکھیں، ہم نے دو طریقے پڑھے ہیں کسی بھی چیز کو پرسیو یا انٹرپریٹ کرنے کے لیے، رائٹ. ایک ہوتا ہے پیور ریکال، جس میں آپ کو کوئی ہنٹ نہیں ملتا. ہیومن کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں سٹور ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن کو ریکال کرنے کے لیے یوزر کو کوئی ہنٹ نہیں ملتا. یوزر کو 100% ایفرٹ کرنا ہوتی ہیں اس کو ریکال کرنے کے لیے، رائٹ. کیونکہ کوئی ویژول ایڈ نہیں ملتی یوزر کو کمانڈ لائن انٹرفیس میں، تو ڈیفینیٹلی مینٹل ایکسرشنز اس کیس میں بہت ہائی ہے، رائٹ. دوسرا طریقہ ہے ریکگنیشن میموری کا، کہ آپ کسی آئیکن کو دیکھتے ہو، کسی تھم نیل کو دیکھتے ہو تو آپ کو ریکال جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. مثلا آپ بولڈ کا بٹن دیکھتے ہو تو آپ کے لانگ ٹرم میموری میں بولڈ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن ایزیلی ریکال ہو جاتی ہے. سو اس کیس میں جو مینٹل ایکسرشنز ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی، رائٹ. سو کمانڈ لائن انٹرفیس یا کمانڈ پرومپٹ کو سمرائز کرتے ہیں. یہ جو گرین ہیں یہ پروز ہیں، اور یہ جو ریڈ ہیں یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. سو آتے ہیں ایڈوانٹیجز کی طرف. پہلی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کمانڈ لائن بہت فلیکسیبل ہے. فلیکسیبلٹی ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں جب ہم یوزیبلٹی پڑھ رہے تھے، رائٹ. سو تھوڑا سا یاد کرو آپ لوگ. فلیکسیبل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ملٹیپل کمانڈس کو ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو. آپ ایک بیچ آف کمانڈس کو بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو. ڈفرینٹ نیچر کے ٹاسک کو آپ ایک ساتھ ایک وقت میں پرفارم کر سکتے ہو. دوسرا ہے کریشن آف اسکرپٹس اور میکروز. یہ بھی آلموسٹ سیم ہے جو اوپر ہم نے فلیکسیبلٹی میں پڑھا کہ آپ مور دین ون ٹاسک کو ایک کمپلیکس کمانڈ کی صورت میں پرفارم کر سکتے ہو. سو اگر کوئی ٹاسک بہت ہی کمپلیکس ہے یا مور دین ون اسٹیپس میں ہوتا ہے یا ایک خاص سیکوینس میں کمانڈس کی فارم میں ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے باقاعدہ ایک اسکرپٹ بھی لکھ سکتے ہو، ایک طرح کا پروگرام بھی لکھ سکتے ہو. اور باقی انٹرفیسز میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، رائٹ. نیکسٹ ایڈوانٹیج یا
آپ یوزیج بھی کہہ سکتے ہو، وہ ہے کمپیوٹرز کے بیچ میں کمیونیکیشن اوور دا نیٹورک. دیکھیں اگر کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور آپ اوور دا نیٹورک کسی کمپیوٹر کو ایکسیس کر کے اس کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہو یا آپ اس کو کنفیگر کرتے ہو، تو اس کام کے لیے کمانڈ لائن انٹرفیس بیسٹ ہے، کیونکہ بینڈوڈتھ لمیٹڈ ہوتا ہے، پریشیس ہوتا ہے. اگر آپ کوئی گرافیکل انپٹ دو گے کسی کمپیوٹر کو اوور دا نیٹورک تو ڈیفینیٹلی آپ زیادہ بینڈوڈتھ یوز کرو گے. اس کے بعد ہے میموری. سو کمانڈ چونکہ ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے تو اس کی میموری کنزمپشن بھی کم ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ. سمپل سی بات ہے بھیا، کمانڈ پرامپٹ کے لیے آپ کو کوئی ہائی ریزولوشن ڈسپلیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت ہی سمپل سا لو ریزولوشن مانیٹر بھی آپ کا کام کر سکتا ہے، رائٹ. نیکسٹ ہے پریسیجن. یہ بھی سمپل ہے، اگر آپ کمانڈ آپ کا ٹھیک ہے تو ٹاسک بھی آپ کا 100% پریسائز ہوگا، رائٹ. اب آتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف. پہلا ہے وہی ریٹینشن والا مسئلہ. یوزر کو سارے کمانڈز یاد کرنا ہوتے ہیں جو ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، رائٹ. نیکسٹ ہے لرنیبلٹی. یہ بھی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ کمانڈ لائن انٹرفیس بالکل بھی لرنیبل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی ہنٹ، کوئی ویژول ایڈ نہیں ہوتی. یوزر کے لیے مینٹل ایگزرشنز بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایرر ریٹ جو ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے، کیونکہ کمانڈز بہت کمپلیکس ہوتے ہیں. آپ نے ہر کمانڈ کی ایگزیکٹ سینٹیکس کو فالو کرنا ہوتا ہے، رائٹ. ذرا بھی سینٹیکس میں مسئلہ ہوا تو کمانڈ ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سب سے میجر جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کمانڈ لائن انٹرفیس کا وہ ہے ایرر کو ہینڈل کرنے والا سین، رائٹ. یوزر ایرر خواہ کرتا ہے، یہ چیز ہمیں پتہ ہے، رائٹ. سو ان رسپانس ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوزر کے ایرر کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ یوزر کو کوئی ایرر میسیج ٹائپ چیز دکھاتے ہو، رائٹ، جس سے وہ اپنی غلطی کو ریکگنائز کر سکے. سو کمانڈ لائن انٹریکشن سٹائل میں یہ جو کام ہے یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ یوزر کو ایرر ایک خاص فارمیٹ میں یا ایک خاص سینٹیکس میں نوٹیفائی کرتے ہو. بیسٹ ایگزامپل وہ پروگرامنگ کی ہے. جب آپ کوڈ لکھتے ہو، کوڈ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، رائٹ، تو کمپائلر آپ کو جو سمری دکھاتا ہے نا، آپ کو بتاتا ہے کہ کون سے کوڈ میں کہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے، تو وہ جو آپ کو ایررز آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی خاص سینٹیکس میں ہوتے ہیں، بالکل عام نارمل انگلش میں نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو کہے کہ بھیا آپ نے یہاں پہ سیمی کولن نہیں لگایا، آپ نے ہیڈر فائل انسرٹ نہیں کی. اس کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہوتی ہے، رائٹ. سو سیم مسئلہ یہاں کمانڈ لائن انٹرفیس میں بھی ہے کہ اگر آپ یوزر کو اس کی غلطی نوٹیفائی کرتے ہو تو وہ بھی ایک بڑے کمپلیکس اور ایک بڑے خاص سینٹیکس میں وہ چیز جو ہوتی ہے وہ انٹرپریٹڈ ہوتی ہے، رائٹ. اور لاسٹ ون ہے کہ کمانڈ لائن انٹریکشن سٹائل جو ہے وہ نان ایکسپرٹ لوگوں کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹریکشن سٹائلز کیا ہوتے ہیں اور کمانڈ لائن انٹرفیس کی کیا پراپرٹیز ہیں. اگر آپ کمانڈ لائن انٹرفیس کو اڈاپٹ کرتے ہو تو کن کن باتوں کا آپ خیال رکھو گے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوسرا انٹریکشن سٹائل ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.